الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، تمام پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ابھی ہمارا جو جمع ہونا ہوا ہے مرحوم مقصود بھائی کی تعزیت، ان کے اصال ثواب کے لیے اللہ پاک مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ بہنوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے والے کا درجہ اللہ کے پاس کیا ہے، اگر یہ معلوم کرنا ہے تو اس کی علامت اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اڑوس پڑوس اور اس کے ریلیٹیو کو اس کے بیہیویئر کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں اور اس کے معاملات کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اگر لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں تو ایسی شکل کے اندر وہ اللہ کے یہاں اچھے مرتبے والا ہوتا ہے۔ میں تو مقصود بھائی کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن ہمارے دوست مولانا حسین صاحب جب ابھی ہم ان کے گھر پر چائے پی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا 12 سال ہو گئے لیکن میں نے کبھی بلند آواز سے ان کی آواز نہیں سنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرحوم کے اخلاق اچھے ہیں۔ جب لوگ مرنے کے بعد تعریف کرے تو سمجھو کہ اللہ کے یہاں بھی ان کا مرتبہ اور مقام اونچا ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ سے یہی گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ مبارک رات میں ان کا انتقال ہوا اور مبارک مہینے میں انتقال ہوا اور بیماری میں انتقال ہوا۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت کسی بیماری میں انتقال کر جائے، جان لیوا بیماری ہو، ایسی بیماری جو ڈاکٹروں کو عاجز بنا دے،
ایسی بیماری میں اگر کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، شہادت کی موت ملتی ہے۔ اور بہنوں، شہادت کی موت کوئی چھوٹی موت نہیں ہے، شہادت تو بہت اونچا رتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ پاک مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے 3-4 مرتبہ اس کی تمنا کی کہ اللہ پاک مجھے زندگی دے تو میں شہادت لیتا رہوں گا۔ تو شہادت کی موت یہ بہت بڑی موت ہے۔ اگر کسی عورت کا انتقال ڈلیوری میں ہو جاتا ہے اس کو بھی شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں شہادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہذا ہمارے مقصود بھائی کا جو انتقال بیماری کے اندر ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیماری میں آدمی کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مومن کے لیے بیماری بھی فائدے والی چیز ہے۔ مومن کے لیے بیماری آتی ہے وہ اس کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے وہ اس کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، کیونکہ انسان ہے، چھوٹے موٹے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی تکلیفیں بھیج کر اس کو گناہوں سے پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اس لیے بیماری یہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب قرآن میں ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ خطرناک بیماری میں جناب ایوب پکڑے ہوئے، اتنی خطرناک بیماری، اتنی خطرناک کہ سارے لوگوں نے الگ کر دیا تھا، لیکن وفادار بیویاں جو ہوتی ہے ایسے حالت میں اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ ان کی وائف بھی رحمت نام تھا ان کا، اور یہ بھی ان کے لیے رحمت بنی۔ ساری فیملی نے ساتھ چھوڑ دیا، سارے رشتہ دار نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ایک رحمت تھی کہ ان کے لیے صبح شام ان کی خدمت کرتی تھی۔ اللہ نے اس خاتون کو بڑا درجہ عطا فرمایا۔ بہنوں، اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ اگر شوہر کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے، تو عورتوں کو نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل و جان کے ساتھ اپنی جنت اور اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنی چاہیے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ جناب ایوب کا واقعہ تفصیلی ہے، یہ تو میں نے صرف ایگزامپل کے لیے پیش کیا ہے کہ بیماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نبیوں پر بھی بیماری تو آتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی گنہگار ہو تو اس پر بیماری آتی ہے، بیماریاں تو اللہ کے نبیوں پر بھی آتی ہے، اور نبی تو بالکل پاک اور معصوم ہوتے ہیں، ان کا تو ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیماری یہ اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر بیماری آتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں بیمار کے اجر و ثواب پر، بیمار کے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے بہنوں، اللہ پاک یہ واقعات دنیا میں پیدا کر کے مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں جو آتا ہے ایک نہ ایک دن جانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کا قرآن جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھا، چوتھے پارے کے 90 رکوع میں فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس بشر کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، نبی ہو، ولی ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے
جنہوں نے اللہ کا انکار کیا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، نبیوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، جنت و جہنم کا انکار کیا، لیکن بہنوں کوئی دنیا میں اب تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ سب موت کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ موت ایک یقینی چیز ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اور قرآن کے قاعدے کے مطابق اس کا ٹائم پیریڈ بھی طے ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس بشر کے لیے جو وقت طے کیا ہے وہ وقت برابر اس پر آ کے رہے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے، اور موت کے جو ریزن ہوتے ہیں، اس کے جو اسباب اور کارن ہوتے ہیں وہ بھی لکھ دیے اللہ نے کہ کس کی موت کسی بیماری میں آئے گی، کسی کی چلتے ہوئے آئے گی، کسی کی سجدے میں آئے گی، کسی کے ایکسیڈنٹ سے۔ یہ سب اللہ کے یہاں تقدیر کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بہنوں اللہ سے مبارک موت مانگنے کی کہ جب ہمارا وقت آئے تو عافیت والی، سہولت والی، کلمے والی، ایمان والی مبارک موت اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ موت تو بہر آنے والی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت سے آدمی مسلمان ایمان والے کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ موت کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے۔ اور جیسے ایک فرینڈ اپنے فرینڈ کے گھر جائے، جیسے ایک سہیلی اپنے دوسری سہیلی کے گھر جائے تو اسے جھجک نہیں ہوتی، ڈر نہیں لگتا۔ جیسے ایک بیٹی اپنی ماں کے گھر جائے تو اسے ڈر نہیں لگتا۔ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا ہے۔ علماء تو کہتے ہیں کہ ایک ماں کے اندر کتنا پیار ہوتا ہے، اس ماں سے 70 یعنی 70% زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنی ممتا ہوتی ہے، چاہے میل ہو کہ فیمیل ہو، لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو، ان کے بارے میں ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں۔ اس لیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ موت سے وہی گھبراتا ہے جس نے موت کی تیاری نہ کی ہو، آخرت کی تیاری نہ کی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں یہی فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ہر ایک کے اندر اللہ نے ایک نفس بٹھایا ہے، اور یہ نفس اس کو برائی کرنے کے اوپر لے جاتا ہے۔ قرآن کے بالکل 13ویں پارے کی اسٹارٹ میں اللہ نے کہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ ہر نفس بشر آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، بشرط یہ کہ آدمی محنت کر کے اپنے نفس کو نیک بنائے تو پھر وہ نفس اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے نفس پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ آج ہماری عورتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، ان کا نفس ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ گھر میں کچھ بول دیتا ہے، مرد کچھ بول دے، بھائی کچھ بول دے، باپ کچھ بول دے، تو اس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ مدر ان لو اپنی بہو کو کچھ کہہ دے، ساس اپنی بہو کو کہہ دے کچھ، یا بہو ساس کو کچھ کہہ دے، دیرانی کچھ کہہ دے جیٹھانی کو، جیٹھانی دیرانی کو کچھ کہہ دے، تو نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہمیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ جھگڑا یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھگڑا آدمیوں کے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کتنی محنت سے ہم نیکیاں کرتے ہیں،
اور جھگڑے اور غیبت اور حسد یہ ہماری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس لیے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، خصوصاً جوائنٹ فیملی. جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو ایک آدھ کام اگر زیادہ آ گیا تو کیا حرج کی بات ہے. حدیث پاک کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ عورتوں کے لیے بہت پیاری حدیث ہے اور دل و جان سے اس پر عمل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دین اپنے گھر کا ایک کام کرتی ہے تو اس کے کام کرنے پر اللہ پاک ایک نیکی لکھتے ہیں. اب بتاؤ، ایک برتن آپ نے اس کی جگہ پہ رکھا، تکیا آپ نے اس کی جگہ پہ رکھا، چادر رکھی، ٹوائل رکھا، آپ نے صابن رکھا، ہر چیز اس کی جگہ پر آپ رکھ رہی ہیں. ایک ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. بتاؤ دین بھر آپ کتنا کام کرتی ہے، سارے آپ کے نیکیاں لکھی جاتی ہے. تو اگر دو چار کام زیادہ کرنے کے آ گئے تو اس میں جھگڑا کس بات کا؟ کیوں جھگڑا کیا جائے؟ کیوں آخرت خراب کی جائے؟ تو اللہ کے رسول ہمیں سکھا رہے ہیں، گائیڈ لائن کر رہے ہیں. ہماری جو سوشل لائف ہے، سماجی لائف جو ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں گائیڈ لائن کی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات آ جائے تو صبر سکون سے آدمی کو رہنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے. ہمارے سامنے لوگوں کی موتیں ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا کورونا وائرس کیا چیز ہے، پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا. آپ دیکھیے، تو اس سے ہم کو تو لیسن لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے، اللہ کا شکر ماننا چاہیے کہ اللہ نے آخرت کے لیے ہم کو جو ہے ہمارا ٹائم پیریڈ بڑھا دیا. ہو سکتا تھا کہ ہم بھی بیماری میں آ جاتے، ہماری بھی موت آ جاتی، لیکن اللہ نے ہماری ویلیڈیٹی بڑھا دی، اللہ نے ہمارا وقت بڑھا دیا، ہمیں اور چانس دیا کہ اور روزے رکھیں، اور نمازیں پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کریں، اور نیکیاں اپنے بیلنس کریں. اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں. اور یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد رمضان آئے گا. شعبان، رمضان یہ بہت مبارک مہینے ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. یہ اللہ کی طرف سے پیکیج ہے، پیکیج جیسے گورنمنٹ پیکیج دیتی ہے اور اسی طریقے سے بڑی بڑی جو ہے مول میں سے پیکیج ملتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو پیکیج دیتے ہیں کہ تھوڑی نیکی کرے اجر و ثواب زیادہ. تو شعبان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان میں؟ غور سے سنیے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں اعمال لکھتے ہیں، روزیاں لکھتے ہیں، موت اور حیات لکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میری موت و حیات کا فیصلہ ایسی حالت میں ہو کہ اللہ پاک میرے بارے میں تقدیر میں لکھ دے. تو یہ تو تقدیر کے لکھنے کا مہینہ ہے. تقدیر کو لکھاؤ اللہ کے پاس. رات کو اٹھ کر عبادت کرو، نفل کا اہتمام کرو. مثلا اوابین، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز، 2 رکعت نماز کر کے پڑھنا، اس کو اوابین کہتے ہیں. جانتی ہو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 6 رکعت اوابین پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت کے اوپر دے رہے ہیں. ہم ٹی وی کے اوپر، ٹی وی سیریل کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں نکال دیتے ہیں. موبائل کے اوپر لڑکیاں آج کل بیٹھتی ہے تو گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر نکال دیتی ہے. یہ ٹائم اگر ہم قرآن پڑھنے میں لگائیں، تسبیح پڑھنے میں لگائیں، تعلیم کو سننے میں، تعلیم کرنے میں لگائیں، بچوں کی تربیت کرنے میں لگائیں، گھر کے لوگوں کی سہولیات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگائیں، تو کتنی بڑی بات ہو جائے. واہیات تباہیات میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. آپس میں جو ہے 2-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہے تو غیبت ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بری بلا ہے.
اس لیے بہنوں زندگی کو غنیمت سمجھو، اور ہمارے اڑوس پڑوس میں، سوسائٹی میں، محلوں میں ہونے والی جو ڈیٹ ہے اور جو موت ہوتی ہے، اس سے ہم سبق لیں کہ آج مرحوم کا اعلان ہو رہا ہے مسجد کے مائک سے کہ فلانے مرحوم کو لے جانے کی تیاری میں، تو ہمارا بھی ایک وقت آئے گا کہ ہمارے لیے بھی اعلان ہوگا۔ ہم کو ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی لکھا کے آئے، تو ایسا نہ ہو کہ غفلت کی زندگی ہو اور غفلت میں موت آ جائے۔ قبر کا معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے بہنوں۔ اب آج تو کیا ہے کہ مثلا آپ اپنے 10x15 کے روم میں سوتی ہے، لائٹ جائے گی، آپ بھوکانے بیٹا سلیم، تو آپ کا بیٹا بھاگ کے آ جائے گا، آپ کے بھائی بھاگ کے آ جائیں گے، لیکن قبر میں کس کو پکارنے جاؤ گی؟ قبر کی تنہائی میں سانپ، بچھو اور اس طرح کے عذابات، تو وہاں کس کو پکارو گی؟ یہاں تو اگر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ پکارو گے تو اڑوس پڑوس کے لوگ بھی جمع ہو جائیں گے، بھائی کیا ہوا، کوئی نہ کوئی ہیلپ کرے گا، لیکن قبر میں کون ہیلپ کرنے آئے گا؟ سارے رشتے دار قبر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مرحوم بیچارہ اکیلا قبر میں پڑا رہتا ہے، چاہے مرحومہ ہو کہ مرحوم ہو، اکیلے بس ہمیں اور اپنے اعمال، وہ اور اس کے اعمال۔ اب اللہ پاک کے یہاں پورا حساب کتاب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے یہاں قبر کے اندر جو حساب ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے بہن، نماز کا حساب لیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز تو ہماری ڈیوٹی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا نفل نمازیں، مثلا ہم تہجد پڑھے، اللہ توفیق دے، 4 کی نمازیں پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، یہ نفل نمازیں ایکسٹرا ہے جو ہمارے نامۂ اعمال کو بڑھانے والی ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے جو ہے یہ موقع عنایت فرمایا، شعبان کا مہینہ ہے اور موت بھی ہو گئی ہے، آپ کا دل بھی نرم ہوگا، ایسے موقع کے اوپر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مرحوم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے بڑا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کے اثار ثواب کیا جائے۔ جتنا پڑھ پڑھ کے آپ اثار ثواب کرو گی، اتنا مرحوم کو اس کی قبر میں اس کا نام لے کے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا لڑکا کینیڈا ہو اور کینیڈا سے جو ہے کچھ بیچتا ہے، پریزنٹ بیچتا ہے، گفٹ بیچتا ہے، تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے بھیجا، باپ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے لڑکے نے بھیجا۔ تو ایسے ہی اگر مرنے والے کی وائف پڑھتی ہے تو قبر میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری وائف نے تمہارے لیے یہ بھیجا ہے، تمہاری بہن نے تمہارے لیے یہ بھیجا ہے، تمہارے ماموں نے تمہارے لیے یہ بھیجا ہے، اس کا نام لے کے بتایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، مرحوم کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس لیے ہم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کے اثار ثواب کرنا چاہیے، یاسین شریف پڑھ کے اثار ثواب کرنا چاہیے، سورہ تبارک الذی پڑھ کے اثار ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ سورہ تبارک الذی کو اللہ نے عذاب قبر سے بچانے کی خصوصیت دی ہے۔ جو بندہ یا بندی سورہ تبارک الذی 29واں پارہ بالکل اسٹارٹ، یہ جو بندہ بندی روزانہ رات کو پڑھے، اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کو عذاب نہیں دے گا۔ بہنوں اللہ سچے ہیں، اللہ کے نبی سچے ہیں، انہوں نے جو وعدے کیے وہ بالکل برحق ہے، ہم کو یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، یقین کے ساتھ۔ میں حافظ قرآن ہوں، آپ حافظ قرآن ہوں، تو آپ ذرا دیکھ لو وہ 29واں پارہ، اگر ابھی میں پڑھوں تو 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور انعام کتنا بڑا کہ عذاب قبر سے سیفٹی ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا انعام 5 منٹ کی صورت کے اندر کیا جاتا ہے اگر ہم روزانہ ہمارا معمول بنا لیں، ہماری ہیبٹ بنا لیں کہ روزانہ جب تک سورہ ملک نہ پڑھے ہم نہیں سوئیں گے، یہ نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب قبر سے بچائے گا، آپ کے جو ریلیٹیو ہیں ان کو بھی۔
مرنے والے کی جو وائف ہے اس کو تو شریعت نے کونے میں بٹھا دیا کہ 4 مہینے 10 دن الاؤ ہی نہیں، باہر نکلنا ہی نہیں ہے بغیر کسی ضرورت کے، تو یہ گھر میں کیوں بٹھایا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے ذرا معلوم کیا؟ اسی لیے بٹھایا کہ بس اب تم بیٹھو اور اپنے شوہر کے لیے جو کر سکتی ہو کرو، تسبیحات پڑھو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غور سے سنیے، فضائل اعمال میں شیخ زکریا نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ کسی مرحوم کو 70,000 یعنی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس کو اللہ پاک عذاب نہیں دے گا۔ اب بتاؤ 70,000 مرتبہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ گھر میں 5 ممبر ہے، ہر ممبر یہ طے کر لے کہ بھائی روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اور 1000 مرتبہ نہ بھی پڑھو تو کیا حرج ہے، 100 مرتبہ pڑھیں گے۔ کوئی پڑھنا ایک دن میں پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، زندگی بھر کا یہ عمل ہے۔ 70,000 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا کہ اللہ پاک جہنم کی عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں فضائل اعمال میں لکھا ہے، اور اس کا ایک لمبا واقعہ بھی ہے کہ اللہ پاک جو اس کی وجہ سے بچاتے ہیں۔ مثلا ایک نوجوان تھا تو وہ اللہ پاک اس کو جو ہے الہام کرتے ہیں، الہام کہتے ہیں جو قبر کی بات، غیب کی بات دل میں اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے نیک بندے اور بندیوں کو، جیسے رابعہ بصریہ تھی اللہ کی ولیہ، تو اس طرح اللہ کے بندے اور بندیاں جو کہ ان کو الہام ہوتا ہے۔ تو وہ نوجوان لڑکے کو الہام ہوا کہ اس کی ماں جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کو ہوش آیا تو اس نے یہ حدیث سنی تھی، اس کے پاس ایک نصاب 70,000 مرتبہ کا پڑھا ہوا تھا ایک کورس، تو اس نے فوراً ایصال ثواب کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کو جو ہے عذاب جہنم سے چھڑا لیا اس کی برکت سے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 70,000 مثلا آج جیل کے اندر کوئی پکڑا جائے، آپ کا اللہ نہ کرے کوئی ریلیٹیو اور کوئی اس کو چھڑا دے، تو ہم کتنا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے چھڑا دیا۔ جیل اور دنیا کی آگ یا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہنوں خیر خواہی یہی ہے، مرحوم کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں، قرآن مجید پڑھیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھلائیں، ان کے نام کے اوپر، ان کے نام پر غریبوں کو کھلانا یہ بھی ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ مسجد مدرسے کے اندر للہ کچھ رقم دے دے، قبرستان میں کچھ رقم دے دے، یہ سب ایصال ثواب کے آپشن ہے۔ الگ الگ آپشن ہوتے ہیں ایصال ثواب کرنے کے، تو وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس طریقے سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہی مرحوم کے ساتھ وفاداری اور محبت کا تقاضا ہے۔ ہم صرف باتیں بنائیں کہ وہ آرام ہوا تھا، ہوا تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ ہم کو جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعائیں کرنا۔ تو اس کی حقیقی محبت یہی ہے کہ آدمی نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ ان کے لیے دعا کرے، ہر ایک کے لیے دعا مانگے، تمام مومن مرد عورتوں کے لیے دعائیں مانگے، لیکن اپنے جتنے ریلیٹیو ہیں وہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے تو دعا مانگنا یہ ہماری رشتہ داری کا بھی حق ہے اور مسلمان ہونے کا بھی حق ہے۔ اس لیے بہنوں ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک نے یہ موقع آپ کو عنایت فرمایا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 2-3-4 دن کے بعد شعبان شب برات آنے والی ہے۔ اتوار کی رات، اتوار کا دن جو گزرے گا اور اس کی جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ اس کے تو بڑے فضائل ہے، ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو جو اس کی تفصیل بتاتا کہ یہ رات بھی اللہ کی طرف سے خصوصی پیکیج ہے، جہنم سے آزادی کی رات۔ شب یہ فارسی لفظ ہے بمانا رات، اور برات بمانا آزادی۔ اب پورا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی جہنم سے آزادی اس رات میں دیتے ہیں۔
مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس سے آزاد کرتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو اس رات سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، 2 رکعت کر کے نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، درازی عمر کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، بچے بچیوں کے رشتے کے لیے، اور اس طرح کی کوئی پریشانی ہو اس کے لیے 2 رکعت کر کے آپ نفل نمازیں پڑھے۔ اس کی پرٹیکولرلی کوئی عبادت نہیں ہے شب برات کی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شب برات کی نماز ہے، بس نفل نمازیں پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، یہی شب برات کا حق ہے۔ اور دنیا سے جو ہے گزرنے والے تو گزر جاتے ہیں، لیکن زندوں کے لیے سبق چھوڑ کے جاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو ملک الموت کا چہرہ دیکھ لیا، مرنے والا جو مرتا ہے تو اس کے سامنے ملک الموت آتے ہیں، اور اس وقت وہ دنیا کے سارے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے، اب اسے صرف ملک الموت اور آخرت نظر آتی ہے اور دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بہنوں یہ منظر کیسا ہوگا اللہ بہتر جانے، اس لیے اس منظر کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے ابھی ہم کو تیاری کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام، پاکی صافی کا اہتمام، معاملات کی اچھائی، ایک دوسرے کا ادب و احترام۔ آج ہمارے یہاں جوائنٹ فیملیوں میں ایک دوسرے کا ادب و احترام نہیں ہوتا، رسپیکٹ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، محبتیں نہیں کرتے۔ ارے محبتیں رکھو ایک دوسرے سے، دنیا سے کیا لے جاؤ گے؟ جھگڑے کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ دشمنی بول کے کیا فائدہ ہوگا؟ کینہ کپٹ سینے میں رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو شب برات میں بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتے، قطع تعلق کرنے والوں کو پینڈنگ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کتنی محرومی اور بربادی کی بات ہے کہ جو مغفرت کی رات ہے اس میں بھی ان کو ویٹنگ لسٹ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا کسی ریلیٹو کے ساتھ قطع تعلق ہے تو اللہ کے لیے سوری کہہ دیجئے، اللہ کے لیے معافی مانگ لیجئے، صلح کر لیجئے، تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور ایسی مغفرت والی راتوں میں آپ کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ یہ مختصر سی باتیں اس مناسبت سے بتلائی گئی تھی۔ اصل تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مقصود بھائی کا انتقال ہو گیا، تو دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم سب اور ان کے ریلیٹیو اور سارے حضرات مل کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، اور جو ہے اس کا خیال رکھیں کہ گھر کے اندر تمام حضرات پیار محبت کے ساتھ رہے، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا ایک لائف سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اگر زندگی گزاریں گے اسلامی طریقے کے مطابق تو اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے، شرط یہ کہ اللہ نے جو سسٹم بتایا ہے اس سسٹم کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ کبھی بے چینی نہیں آئے گی۔ آپ لکھ لو، اگر آپ نان میرج ہے اور اگر اچھی زندگی اسلامی طریقے والی زندگی گزارے گی تو انشاءاللہ میرے الفاظ یاد رکھنا، آپ اپنے نئے گھر میں جا کر کے بھی چین سکون کے ساتھ رہے گی، آپ کو اس گھر میں عزت ملے گی، اس شرط کے ساتھ کہ ہم اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کا خیال رکھیں۔ حضرت عائشہ اور اسی طرح جو دوسرے آپ کی بیویاں ہیں ان کے واقعات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کیسی زندگی گزاری، حضرت فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری، ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ آئیڈیل بنانے کے لیے کوئی ہیروئن یا کوئی اور ایسی ایکٹریس کا جو ہے ہمارے پاس یہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور اولیاء اللہ کی مائیں جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ یہ مختصر سی باتیں میں نے پیش کی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھنے کی ہم دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اور امت کے گناہوں کو معاف فرما، جانے میں انجانے میں ہونے والے ایک ایک گناہ کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، ان عورتوں کا جمع ہونا قبول فرما، بیٹھ کر آپ کی بات کا سننا قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور مغفرت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ مرحوم مقصود بھائی کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو اچھے کام کیے، اے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ انسان ہے، نفس اور شیطان کے بہکاوی میں آ جاتا ہے، اے اللہ کبھی کبھی کوئی غلط کام ہو گیا ہو، اپنی دریائی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معافی کو آپ پسند کرتے ہیں، اپنے نبی کے صدقے میں اور شعبان کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دیجئے اور عذاب قبر سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں بے شادی شدہ ہیں، اے اللہ ان کے غیب سے شادی کے انتظامات فرما۔ اے اللہ ان کے مناسب بہترین جوڑے نصیب فرما۔ جو بچے شادی غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ ان کے مناسب رشتے نصیب فرما۔ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو ان کے گھروں میں عزت عطا فرما، ان کے رشتوں کو مضبوط بنا۔ یا ارحم الراحمین نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، 5 نمازوں کی اللہ اہتمام کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ تباہی بربادی اور بیماریوں سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن اور بھوت اور پلید اور اس طرح کی وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، شیطانی طاقتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بہنوں بھائیوں کی حفاظت فرما، تمام رشتہ داروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے ملنے جلنے والے، ہم سے محبت رکھنے والے، ہم سے دعاؤں کی درخواست کرنے والے ہر ایک کی جائز تمنا لے کر ارادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شاید شان عطا فرما۔ ہماری دعا پاک کے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سفید میں اور اولیاء اللہ اور بدرین کے صدقے سفید میں قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔